اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر الناصرین ومعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے اس درس کا موضوع بحث جو ادامہ ہے وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اس میں امر بالمعروف کے سلسلے میں ہم جو ہے بیان کریں گے. اس سے پہلے والے درس میں ہم نے بتایا تھا کہ امر بالمعروف کے مقصد جو ہے 4 ہیں. پہلا جو ہے خود اپنے نفس کی اصلاح کرنا، دوسرا اپنے قول اور فعل سے اللہ کی طرف دعوت دینا لوگوں کو، تیسرا امر بالمعروف انسانی زندگی کو سنوارنے کے لیے، بہترین بنانے کے لیے ذریعہ، اور چوتھا جو ہے نوع انسان کی روح یعنی انسان اپنے روح کو گناہوں سے بچانا. یہ جو ہے 4 جو ہے مقاصد ہیں. اب جو ہے یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ امر بالمعروف کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ امر بالمعروف کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ کئی وجوہات ہیں. انشاءاللہ میں ایک ایک کر کے جو ہے ان کو آپ کے سامنے جو ہے بتاتا ہوں. چلو، پہلا ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ ضرورت نمبر 1، انسان ہر وقت نفس امارہ کی پیروی کرتا. نفس امارہ یعنی نفس امارہ کی پیروی کرتا کیا مطلب ہے؟ شیطان کی پیروی کرتا. ایک ہے نفس مطمئنہ اور ایک ہے نفس امارہ. جیسے کہ پروردگار عالم نے کربلا کے میدان میں امام حسین سے کہا تھا جب جنگ ہو رہی تھی آخر میں امام حسین، تو یا ایۃ النفس المطمئنہ. تو ایک ہے نفس مطمئنہ اور دوسرے کے نفس امارہ، جس میں انسان جو ہے شیطان کی طرف زیادہ رجوع کرتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے، جس کی طرف پروردگار عالم جو ہے ارشاد فرما رہا ہے سورہ یوسف کی 53 آیت میں. پروردگار کہہ رہا کہ میں اپنے نفس کی صفائی پیش نہیں کرتا، کیونکہ انسان نفس امارہ تو برائیوں پر اکساتا ہے. نفس امارہ انسان کو برائی کرنے پر اکساتا ہے، مگر یہ کہ میرا رب رحم کرنے والا ہے اور بے شک میرا رب بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یعنی یہاں پر کھلے الفاظ میں پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ انسان اکثر و بیشتر وہ شیطان کی پیروی کرنے لگتا ہے، مگر پھر بھی میں اسے نہیں چھوڑتا. اور انسان کے اوپر انسان بھروسہ کرتا ہے پروردگار کا کہ پروردگار عالم جو ہے ہمارے گناہ کو بخش دے گا، ہم پر رحم کرنے والا ہے. انسان کے لیے پروردگار عالم نے 2 راستوں کو واضح طور پر دکھایا ہے. ایک راستہ حق کا راستہ ہے اور دوسرا راستہ باطل کا راستہ ہے. اس طریقے سے ہم دعا کرتے ہیں نا سورہ الحمد، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہم کو ان لوگوں کے راستے پر نہ رکھ جن کے اوپر تو نے اپنا عذاب نازل کیا. کن کے راستے پر؟ جن کے راستے پر، ان لوگوں کے راستے پر نہ قرار دے جن کے راستے پر تو نے عذاب نازل کیا. ایک راستہ یہ، دوسرا راستہ اہدنا الصراط المستقیم انعمت علیہم، یعنی ان لوگوں کے راستے پر ہمیں قائم رکھ جن کے اوپر تو نے اپنی رحمتیں نازل کی ہیں. تو پروردگار عالم نے 2 راستوں کو جو ہے انسان کے لیے بتایا ہے اور کہا کہ یہ راستہ حق کا ہے اور ایک راستہ باطل کا ہے. لفظوں کو بدل کر یوں کہہ دوں کہ ایک راستہ جنت کی طرف کا ہے اور دوسرا راستہ جہنم کی طرف کا ہے.
ایک راستہ جنت کا ہے اور دوسرا راستہ جہنم. یہ راستہ بتانے کے بعد پروردگار عالم نے اختیار دے دیا انسان پر کہ تمہاری مرضی ہے تم کون سے راستے کو اختیار کرو گے. یعنی انسان کو مختار بنا دیا پروردگار عالم. تمہیں دو راستے بتا رہا ہوں میں، دونوں راستے تمہارے پاس ہیں اور تمہیں انتخاب کرنا ہے، چوائس کرنا ہے کس راستے پر ہمیں جانا ہے. مثال دے دوں کہ وہ انسان جو عقل مند ہے وہ ہمیشہ سیدھے راستے پر ہی نکلے گا. ایک جگہ اسی ٹیبل میں سمجھ لیں، ایک جگہ ہیرے رکھے ہوئے ہیں اور ایک جگہ آگ رکھی ہوئی ہے، دونوں چمک رہے ہیں. عقل مند کو اگر اختیار دے کہ اس میں کون سا تم چوائس کرو گے تو فوراً بڑھ کر جو ہے ہیرے کو اٹھائے گا، آگ کو وہی رہنے دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ہیرے سے ہمیں فائدہ ہے، اگر آگ کو اٹھائے گا تو جل جائے گا ہاتھ. لیکن اگر کوئی دیوانہ جسے سمجھ نہیں ہے، ہیرے اور آگ کی دیوانہ ہے، مجنون ہے، اگر اس کے سامنے رکھ دے تو اس کے سامنے وہ دیکھے گا، سمجھے گا نہیں. اس کے سامنے چمکتی ہوئی چیز زیادہ جو نظر آئے گی وہ آگ ہے، وہ آگ کو اٹھانے کی کوشش کرے گا. کیوں؟ اس کے پاس عقل نہیں ہے. لیکن جو عقل مند انسان ہے وہ کبھی آگ کی طرف نہیں جائے گا، ہیرے کو اٹھائے گا. اسی طریقے سے پروردگار عالم نے دو راستے ہمیں بتا دیے ہیں کہ ایک راستہ جنت کی طرف جائے گا اور دوسرا راستہ دوزخ کے طرف جائے گا. پروردگار عالم انسان کو جو ہے مجبور نہیں کیا ہے، بلکہ جو کچھ کرتا ہے، چاہے وہ اچھا کام ہو چاہے وہ برا کام ہو، وہ انسان اپنے اختیار سے کرتا ہے، مجبور ہو کر نہیں کرتا. جناب بہلول دانا کے زمانے میں ابو حنفیہ جو امام صادق علیہ السلام کے شاگردوں میں سے تھے، وہ مسجد میں اپنے لوگوں کو درس دے رہے تھے کہ جو کچھ انسان کرتا ہے وہ انسان نہیں کرتا بلکہ خدا کرتا ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ آگ جو ہے شیطان آگ سے بنا ہے اور جہنم کی آگ جو ہے شیطان کو کیسے جلائے گی؟ آگ آگ کو نہیں جلاتی. تو یہ رافضیوں کا جو ہے عقیدہ ہے کہ آج جہنم میں پروردگار عالم جو ہے شیطان کو ڈال دے گا، جبکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ شیطان آگ سے بنا ہے، تو لہذا آگ آگ کو کیسے جلائے؟ اور جو کچھ انسان کرتا ہے، چاہے وہ ظلم کیوں نہ ہو، چاہے وہ اچھائی کیوں نہ ہو، وہ خود نہیں کرتا بلکہ اسے اللہ کرواتا ہے. یہ بات یہ جو ہے درد جو ہے جناب بہلول نے سنا کہ ابو حنفیہ اس طریقے سے درد دے رہے تھے. بہت اچھا لطیفہ ہے، بہترین. وہ باہر آیا، باہر آنے کے بعد جو ہے مٹی کا ڈیلا اٹھایا، مٹی کا ڈیلا اٹھایا، اور مٹی کا ڈیلا اٹھانے کے بعد مسجد میں آیا اور تیزی سے ابو حنفیہ کے سر پہ مارا. اس سے پہلے جو ہے ابو حنفیہ نے ایک سوال اور اٹھایا تھا کہ دنیا میں جو کچھ ہے وہ اس کو نظر آنا چاہیے. پروردگار عالم بھی جو ہے قیامت میں ہمیں نظر آئے گا. لیکن رافضی کہتے ہیں کہ پروردگار عالم نور ہے، وہ نظر نہیں آ سکتا. تو یہ سننے کے بعد جو ہے جناب بہلول نے ایک ڈھیلا اٹھایا، ڈھیلا اٹھا کر جو ہے سر پہ مارا. ابو حنفیہ کے
जैसे ही मिट्टी का ढेला अबू हनीफा के सर पे मारा तो उस ढेले के मारने की वजह से गुमटा, जो हमारी देसी जबान में कहते हैं ना गुमटा, यानी फूल गया और वो दर्द से जो है बहुत तिलमिला रहा था। शागिर्दों ने पलट कर देखा तो देखा कि ये बहलूल है और बहलूल ढेला मार के भाग गए। अब अबू हनीफा ने कहा कि इसे पकड़ो, इसे सजा देंगे, इसने मुझे मारा है। बहलूल दौड़ता भागता हुआ जो है एक जगह पहुंचा और जो है इनके शागिर्द ने बहलूल को पकड़ लिया। बहलूल को पकड़ने के बाद काजी कुल कुदात के पास ले गए, जज के पास, जिसे काजी कहते हैं, जज के पास ले गए। सारा वाकया जो है वहां पर है कि इसने जो है हमारे उस्ताद को मारा है, जिसकी वजह से उसके सर पर काफी चोट आई है। अब यहां पर बहलूल ने कहा कि मैंने नहीं मारा है, पहले इनके उस्ताद को बुलाओ। कहा अबू हनीफा को बुलाया गया तो अबू हनीफा ने कहा कि इसने ही मारा है मुझे, ये पूरे मेरे शागिर्द जो है गवाह है। शागिर्द ने कहा हाँ इसने मारा, इसने ही मारा, बहलूल ने मारा है। तो बहलूल ने काजी से पूछा, काजी से कहा मैंने नहीं मारा है। ने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो। कहा नहीं, अभी ये अबू हनीफा अपने शागिर्दों को दर्ज दे रहे थे, जो कुछ इंसान करता है वो इंसान नहीं करता बल्कि अल्लाह करवाता है। तो लिहाजा जब अल्लाह करवाता है तो मैंने ढेला नहीं मारा बल्कि अल्लाह ने मेरे हाथ से मारा है। एक सवाल का जवाब। उसके बाद कहा कि इनका अकीदा, ये अपने शागिर्दों से कह रहे थे कि जहन्नम जो है शैतान को नहीं जला सकती। क्यों? शैतान भी आग से बना है, आग को कैसे जलाएगी? तो बहलूल ने अबू हनीफा से सवाल किया कि इंसान किस चीज से खल्क हुआ है? कहा मिट्टी से खल्क हुआ है। इंसान मिट्टी से खल्क हुआ है। तो कहा मैंने जो मारा है मिट्टी के ढेले से मारा है। तो मिट्टी को इजा नहीं पहुंचाती तो तुम्हारे सर पर दर्द कैसे हो रहा है? जिस तरीके से आग को नहीं जलाती, शैतान आग में नहीं जल सकता, उसी तरीके से परवरदिगार हमें मिट्टी से बनाया है। तो मैंने मिट्टी से मारा है तो मिट्टी को कैसे तकलीफ देगा? उसके बाद कहा कि नहीं, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। काजी से जनाब बहलूल ने कहा कि अभी ये दर्द दे रहे थे, अल्लाह जब है तो दिखाई देना जरूरी है, चाहे यहां चाहे वो कयामत में। और हमारा अकीदा है कि अल्लाह दिखाई नहीं देगा। तो कहा कि नहीं, अल्लाह दिखाई देगा। अबू हनीफा ने कहा कि एक बार कहने के बाद हाथ सर पे पकड़ लिया, बहुत दर्द हो रहा है वगैरह वगैरह। उसके बाद जनाब बहलूल ने पूछा दर्द कहाँ है बताओ, दर्द जो हो रहा है दर्द कहाँ है बताओ। तो वो घबरा के कहा दर्द देखने वाली चीज नहीं है, दिखाई नहीं देता, उसे महसूस करते हैं। तो बहलूल ने कहा कि खुदा भी दिखाई देने वाली शय नहीं है, खुदा को भी महसूस किया जाता है। तो मालूम हुआ कि परवरदिगार आलम ने जो है, यानी जनाब बहलूल ने एक ढेले से तीनों सवालात के जवाब दे दिए। इंसान जो काम करता है खुद की मर्जी से काम करता है, इसमें परवरदिगार आलम शामिल हाल नहीं है। दूसरा, जिस तरीके से आग को जलाती है उसी तरीके से मिट्टी को तकलीफ पहुंचा सकती है। तीसरा, खुदा है दिखाई नहीं देता, जिस तरीके से दर्द है इंसान को होता है तो वो दिखाई नहीं देता, महसूस करता है। तो परवरदिगार आलम भी महसूस करने की शय है, दिखाई देने वाली शय नहीं है। तो परवरदिगार आलम ने दो रास्ते हमें दिए हैं इख्तियार करने के लिए, एक अच्छाई का रास्ता और एक बुराई का रास्ता। अगर हमने अच्छाई की है तो हमारा इसका अज्र जन्नत मिलेगा, और अगर हमने बुराई की है तो उसका अजाब जो है जहन्नम के मिलेगा। जिस तरीके से परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में कहा कि परवरदिगार आलम ने कहा कि जो कुछ इंसान अगर रत्ती बराबर भी इंसान नेकी करता है
تو پروردگار عالم اسے بھی دیکھتا ہے، اور اگر رتی برابر برائی بھی کرتا ہے تو پروردگار عالم اسے بھی دیکھتا ہے۔ اور جو ہمارے دونوں کاندھوں پر جو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں وہ جو ہے یعنی ہر رتی چیز کو جو ہے ہمارے کندھوں پر لکھ رہے ہیں۔ اگر ہم نے آنکھوں کے اشارے سے بھی کسی کو تکلیف پہنچائی تو وہ بھی لکھ رہے ہیں۔ تو لہذا کوشش کرنا چاہیے کہ انسان کو اس راستے کو اختیار کرے جس راستے کو اہل بیت نے اختیار کیا ہے۔ اہل بیت کے راستے پر ہمیں گامزن ہونا چاہیے، یہی راستہ ہمارے لیے باعث نجات ہے۔ وآخر الدعوان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد۔